اولاد میرا سہارا بنے، آج اپنی ماں باپ کا سہارا بن جاؤ۔ اگر زندہ ہے تو اللہ کی قسم جا کے ابھی نماز پڑھ کے جا کے ان کے قدموں کو چوم لو، وہی تمہاری جنت ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کو تلواروں کی سایہ کے نیچے رکھا ہے۔ جو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے، فرمایا کہ جنت ان تلواروں کی سایہ کے نیچے ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑا ہو، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے گھر کے اندر ماں باپ زندہ ہے؟ کہاں ہے؟ فرمایا کہ ان کی خدمت کے لیے کوئی اور ہے؟ کہاں نہیں۔ کوئی خادم؟ کہاں نہیں۔ فرمایا تم جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی بشارت سے میں محروم ہو جاؤں گا، کیا کروں؟ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت تمہاری ان ماں کی قدموں کی نیچے ہے، ان تلواروں کے چکروں میں مت پڑو۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہے، جاؤ پاؤں پکڑ لو، وہی تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ کی قسم جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں پھر ان کو قیامت کے دن نبیوں کی صحبت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک جنتی کے لیے ایک رفیق ہوگا۔ جنت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہر ایک جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کا ایک ساتھی ساتھ ہوگا۔ فرمایا میرے جنت کا ساتھی عثمان ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے جو جنت کا رفیق ہوگا وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ تمہارے جنت کا رفیق فلان قصائی ہے۔ کیا کہا؟ فلان قصائی ہے۔ یہ نہیں کہا مولوی صاحب ہے، محدث ہے، پیر صاحب ہے، فلان صاحب نہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے وہ بات سنی قصائی کے لفظ، وہ حیران پریشان کہ پتہ نہیں قصائی نے ایسا کون سا کام کیا کہ اللہ نے میرا ساتھی بنا دیا۔ اور دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں جا کے اس قصائی کو ڈھونڈ لوں، اس کے عمل کو دیکھوں کہ اس کا عمل کون سا ایسا اچھا ہے کہ اللہ نے میرا ساتھی بنا دیا۔ خیر اس کے نام کی جناب معلومات کرتے کرتے اس کی دکان تک پہنچا تو دیکھا کہ اب دور کھڑا ہے، دیکھا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، سخت طبیعت کا بندہ ہے، کبھی کہتا ہے گوشت لینا ہے تو لو، لینا تو جاؤ۔ اس نے صبح سے شام تک عصر کا وقت قریب ہوا، دیکھا کہ اس کے اندر کوئی امتیازی صفت نہیں جو میرا رفیق بن سکے۔ اب عصر کا وقت قریب تھا، انہوں نے ایک گوشت کا بہترین ایک ٹکڑا الگ کر کے اس کا قیمہ بنایا۔ اب گاہک موجود ہے، کہا کہ اب دکان بند، وقت ختم، جاؤ۔ اس گوشت کا ٹکڑے کا جو قیمہ بنایا تھا وہ اپنے ساتھ رکھا اور اپنے راستے کے اوپر چل پڑا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ان کا آ جائے کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے میں اس کی پیچھے جا رہا ہوں، وہ نہیں، انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ وقت کا نبی ہے۔ کہ جب اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا، اب میں اس کے عمل خاموشی کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ اس بندے کا عمل کیا ہے۔ کہتا سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کا جھاڑو لگایا، پانی چھڑکا، ایک چارپائی باہر ڈالی اور اندر سے ایک بوڑھی اماں کو جو چل نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، اس کو اپنے گود پہ اٹھایا، اس چارپائی کو اوپر آ کے رکھا اور خود جو گوشت انہوں نے قیمہ بنایا تھا اس کو بنایا اور مہمان سے کہا کہ آپ سے معذرت ہے، ذرا میں یہ خدمت سے فارغ، پھر میں آپ کا اکرام کروں گا۔ کہتے کہ اس گوشت کو بنایا، آ کے اماں کو اپنے گود کے اندر بٹھا کر کے اس گوشت کو کھلا رہا ہے۔ کھلانے کے بعد اماں کو دبانا شروع کر کندھوں کو، پنڈلیوں کو۔ اب بڑا جو لوگ ہوتے ان کے جسموں میں درد ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے، اگرچہ وہ زبان سے تو نہیں بتاتے پر اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھے دبا لے۔ اور ہمارے پاس ٹائم کے تو ہمارے پاس تو جنا ٹی وی سے ٹائم نہیں ملتا، ہمیں اپنے ماں باپ پالنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ہم نے دبانا کدھر ہے؟ تو ماں جو ہے نیند اور جاگنے کی کشمکش میں اس کی زبان سے دعا نکلی کہ اے اللہ
میں اپنی اس بیٹے سے راضی ہوں، اس کی خدمت پر میں اس سے راضی ہوں، یا اللہ اس کو وقت کی نبی کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخل فرما، اس کو وقت کے نبی کا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے جب اس ماں کی اس حالت کی جو دعا سنی، حضرت موسیٰ چیخ اٹھے، کہا اماں جی مبارک ہو آپ کو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا ہے، میں وقت کا نبی موسیٰ ہوں، اور اللہ نے تمہاری اس دعا کی طفیل تمہارے اس بیٹے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔